بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہے دیار نور تیرا، روشنی ہی روشنی، ہر طرف رحمت ہی رحمت، زندگی ہی زندگی۔ تیرا ذکر پاک خالق نے کیا خود بلند، تیرا ذکر خیر ٹھہرا بندگی ہی بندگی۔ کیا پیش کروں آقا، کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جاں بھی تمہاری ہے۔ سامعین گرامی قدر، السلام علیکم۔ میری آج کی گفتگو کا عنوان ہے، آپ کے آنے سے یثرب مدینہ بنا۔ جناب والا خدائے بزرگ و برتر نے زمین کو انسانیت کی آماجگاہ بنایا۔ تخلیق کائنات کا عمل کن فیکون کے امر سے عالم وجود میں آیا۔ عالم کائنات کو مختلف انوع مخلوق سے آباد کیا، جن میں انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ ان نفوس انسانی کے اخلاق و تربیت کی تکمیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کی وہ عزت کا سلسلہ شروع کیا جو راہ فلاح پر نور الہی کی مشعلوں سے چراغاں کرتے اور انسانیت کی کشت ویراں کو سیراب کرتے رہے۔ بالآخر ابد اللہ آباد تک کے لیے داعیے امن و سلامتی، رہبر کامل کے منصب جلیلہ پر فائز ہونے والے آقائے دو جہاں، سرور کائنات، محبوب ربانی، پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے۔ تو شاعر بول اٹھا، تبسم کی ادا سیکھی لب گلخائے ہستی نے۔ تبسم کی ادا سیکھی لب گلخائے ہستی نے، جب ایک انسان کامل لے کر ہونٹوں پر ہنسی آیا۔ جناب والا، میرے نبی کا ظہور ایسے حالات میں ہوا جب پوری انسانیت تاریکیوں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ ہر طرف ایک انتشار تھا، انسان کے درمیان تصادم تھا، جنگ و جدل کا دور دورہ تھا، ہر کوئی ایک دوسرے کے خون کا پیاسا تھا۔ شراب، زنا اور جوئے سے ترکیب پانے والی تاریک ثقافت زوروں پر تھی۔ ایسے میں حضور سرور کون و مکان رحمت العالمین نے انسانیت کی نیا کو بدی کے ہلاکت انگیز گردابوں سے نکال کر اولاد آدم کے لیے نجات کا راستہ، معاشرت، معیشت، اجتماعی معاملات اور بین الاقوامی تعلقات کے متعلق ایسے قوانین متعارف کروائے کہ پوری انسانیت میں انقلاب آ گیا۔ بقول شاعر، وحشیوں کی زندگی کو معتدل تو نے کیا، وحشیوں کی زندگی کو معتدل تو نے کیا، ہوں کہ جو پیاسے تھے ان کو رحم دل تو نے کیا۔ نگاہ ساقیے کوثر نے میں خانے بدل ڈالے، شعور و آگاہی کے پیمانے بدل ڈالے۔ سامعین گرامی قدر، سرکار دو عالم سرور کائنات نے اپنے اسوہ اور حسن استدلال کی خوش ادائی سے ایسے انقلاب برپا کیا کہ انسانیت کے ذہن بدل گئے، خیالات کی سوچ بدل گئی، نگاہ کا زاویہ بدل گیا، عادات و اطوار بدل گئے، رسوم و رواج بدل گئے، اخلاقی قدریں بدل گئیں، زندگی کے انداز بدل گئے، حقوق و فرائض کی تقسیم بدل گئی، خیر و شر کے معیارات اور حلال و حرام کے پیمانے بدل گئے، جنگ و صلح کے اسالیب بدل گئے۔ تو شاعر بول پڑا
پڑی سوتی رہیں دنیا کی قومیں خواب غفلت میں، پڑی سوتی رہیں دنیا کی قومیں خواب غفلت میں، وہ جب آیا تو انسان کو شعور زندگی آیا، تو نے انسان کو مزین کر دیا اخلاق سے، نور قرآن کا دلوں میں منتقل تو نے کیا۔ سامعین گرامی قدر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کے باعث عدل و احسان، مساوات اور اخوت کے اصول قائم ہوئے، دنیا کے رنگ بدل گئے، انسانیت پر رحمت کی بارش ہوئی۔ آپ آئے تو صداقت و دیانت لائے، آپ آئے تو نسل آدم اپنے مقام شرافت و کرامت و خلافت سے آشنا ہوئی، عربی و اجمی کا فرق مٹ گیا، غلام و آقا کا امتیاز ختم ہو گیا، کردار و گفتار، ظاہر و باطن، فرد و جماعت سب کے رخ بدل گئے، قتل و قتال کی آندیاں اور ظلم و بربریت کے طوفان یکسر تھم گئے، ظلمت نور سے، شراب آب سے، شرک توحید سے، ظلم عدل سے، حرص کنات سے اور نفرت محبت سے بدل گئی۔ شاعر بول اٹھا، تو نے جن و انس پر اسرار عالم وا کیے، اور مکان سے لا مکان کو متصل تو نے کیا۔ جناب والا، توحید کا نور اٹھا، چمنستان شہادت میں بہار آ گئی، آفتاب ہدایت کی شعائیں ہر طرف پھیل گئیں، اخلاق کے انسانی کا آئینہ پرتو اقدس سے چمک اٹھا۔ تو شاعر نے کہا، سب تیری چشم کرم کا فیض ہے میرے نبی، سب تیری چشم کرم کا فیض ہے میرے نبی، خیر کو شر سے ہمیشہ منفصل تو نے کیا۔ سامعین گرامی قدر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ہمیں ایمان ملا، آپ کی وجہ سے ہمیں رمضان ملا، آپ کی وجہ سے قرآن ملا، آپ نے عرب کے بدوؤں کو رہبر بنا دیا، غلاموں کو جینا سکھا دیا، صحرا کو سینہ بنا دیا اور یثرب کو مدینہ بنا دیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی نگاہ کرم تھی، ادھر اٹھی اسد اللہ بنا دیا، ادھر اٹھی سیف اللہ بنا دیا۔ آپ کی ذات اقدس کے فیض سے ہی صدیق کو صداقت ملی، عمر کو عدالت ملی، عثمان کو سخاوت ملی، علی شیر خدا کو غیرت ملی، حمیت ملی اور شجاعت ملی، حسین کو شہادت ملی، امام کو امامت ملی، قاری کو قرائت ملی، خطیب کو خطابت ملی، انسان کو انسانیت ملی، اشرف المخلوقات کا درجہ ملا۔ جناب والا، بھلا دنیا کی کون سی طاقت ہے جو آپ کی بصیرت بیان کر سکے؟ کہاں آفتاب، کہاں ذرہ، کہاں اتھا سمندر، کہاں کنارے کا تنکا؟ آج بھی تمام دنیا اسلام آپ کے اسوہ حسنہ پر عمل کر کے ثریا تک پہنچ سکتی ہے، اور یہی ہر بشر کی معراج ہے۔ آپ کی ذات گرامی جامع الصفات اور پوری انسانیت کے لیے باعث امن و سلامتی ہے، جو حسن خلق، رحمت و شفقت اور اثار و ہمدردی کی بے مثال نظیر ہے۔ آخر پر میں اس شعر پر اپنی گفتگو ختم کرنے کی اجازت چاہوں گا۔ زمین کا گوشہ گوشہ نور سے معمور ہو جائے، زمین کا گوشہ گوشہ نور سے معمور ہو جائے، تیرے پرتب سے مل جائے ہر ایک ذرے کو تابانی، تیرا در ہو میرا سر ہو، میرا دل ہو تیرا گھر ہو، تمنا مختصر سی ہے
مگر تمہید تو لانی وما علینا الا البلاغ المبین۔